اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کلام جدید کے اندر ہم نے ایک اہم ترین بحث کا آغاز کیا کہ جو آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے جوان جو ہے وہ طلب کرنا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے کی اہمیت کے مد نظر اس کو یہاں پر ہم نے مقدم کیا، اور منطقی طور پر بھی مقدم تھی، لیکن جس انداز میں ہم نے آغاز کیا ہے اس بحث کا وہ ضرورت کے تحت کیا ہے، اور وہ ہے بحث الحاد، ایتھیزم۔ الحاد کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کر دی، الحاد کی جو مختلف اقسام تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی، الحاد کی جو مختلف حالتیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کر دی تھی۔ اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہوں کہ الحاد کسے کہتے ہیں، ایتھیزم کسے کہتے ہیں، وہ ہے خداوند متعال کے وجود پر اعتقاد کو ترک کر دینا۔ اب یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ انسان یقینی طور پر آ کر نظریہ اختیار کر دیتا ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا، یعنی خدا کے وجود کی نفی کر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ یہ ادعا کرتا ہے آ کر کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، جس کو ایگنوسٹسزم کہا جاتا ہے، کہ اگر اس کو ترجمہ کریں مثلا نہ جاننا، یعنی مجھے نہیں پتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان پوچھتا ہے تمہیں یہ پتا ہے، کہتا نہیں پتا مجھے اس بارے میں۔ تو اس ایگنوسٹسزم کی بھی دو حالتیں جو ہیں وہ دو قسمیں بیان کی تھی۔ ایک بیان کی تھی کہ پازیٹیو ایگنوسٹسزم ہے، کہ جس کو کہا تھا کہ جو لا ادری نہیں جانتا ایجابی ہے، کہ اس کے اندر یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل جو نظریہ ہے وہ ایگنوسٹسزم کا ہے، یعنی نہ ایتھیزم درست ہے کہ جو صریح طور پر خدا کا انکار کرتا ہے، اور نہ ہی جو صریح طور پر خدا کا اس بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، بلکہ نظریہ یہ ٹھیک ہے ایگنوسٹسزم کا، نہیں جانتے۔ اس وجہ سے اس کو پازیٹیو کہا گیا ہے، ایجابی حالت کہی گئی ہے، کہ یہ موقف بنا رہا ہے، اپنا نظریہ دے رہا ہے دو نظریوں کے مقابل میں۔ اور ایک ہم نے نیگیٹو ایگنوسٹسزم جو ہے وہ بیان کی تھی، یعنی سلبی حالت جو پائی جاتی ہے، وہ کوئی موقف اختیار نہیں کرتا، نظریہ کوئی ثابت نہیں کر رہا ہوتا، وہ بس یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دونوں طرف کے دلائل دیکھے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، دونوں کے دلائل میرے سامنے جو ہے نا مساوی ہیں ایک قسم کے مثال کے طور پہ، اور مجھے نہیں پتا خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہ ایک سلبی حالت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عام معنی میں الحاد جب کہا جاتا ہے، ایتھیزم جب کہا جاتا ہے یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، تو ان دونوں حالتوں کو مراد لیا جاتا ہے معمولاً۔ بعض اوقات فقط خدا کے صریح طور پر وجود کے انکار کرنے والے کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یا اس مکتب فکر کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ یہ دونوں صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں۔ تیسری قسم جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اس کو بھی ہم تقریباً جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مزید اس کے دائرے کو اگر پھیلایا جائے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ وہ ہے کہ خدا کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے، لیکن خدا اس نظام ہستی کے اندر یا انسانی زندگی کے اندر کوئی تاثیر رکھتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے، جس کو اگر ہم کہیں کہ قریب ہے کس کے، یہ ڈیئزم کے۔ ڈیئزم کیا کہتی ہے؟ مختلف تعریفیں ڈیئزم کی گئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک نظریہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ایک حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدا کا آپ مثلا جو ہے وہ
وجود ثابت کرتے ہیں، لیکن اس فکر کے اندر وحی اور وحی کی طرح بعض جو مفاہیم جو ماورائے طبیعت ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی اعتماد و تقیہ نہیں ہوتا. ڈیزم جو ہے وہ یہ نظریہ دیتا ہے، یعنی یہ خدا کے وجود کو مانتے لیکن کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں مانتے. تو اگر مزید اس کے دائرے کو دیکھا جائے، اور بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس تیسری حالت کو بھی الحاد کے موضوع میں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایتھیزم ہے، ایتھیزم کی ایک قسم ہے. اگرچہ ایتھیزم کی جو مثلا آپ دیکھیں جو آپ کہہ لیں کہ شدید قسم ہے وہ ہے کہ جو صریح طور پر خدا کا انکار کر رہا ہے. جو اس سے تھوڑا سا نیچے والا مرحلہ ہے وہ ہے کہ جو ایگنوسٹسسٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ایگنوسٹسزم کے مکتب کا قائل ہے، جو شک کے اندر مبتلا ہے، نہیں جانتے کا وہ نعرہ لگاتا ہے. اور اس سے بھی نیچے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی تاثیر کی نفی کرنا، یا پوری کائنات کے اندر یا انسان کی زندگی کے اندر. درست ہے، یہ ہمارا مختصر سا ایک تعارف تھا الحاد کی تعریف، اس کی جو اقسام اور ان چیزوں کو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا ہے. آج جو ایک اصطلاح آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے اور ضروری ہے اس اصطلاح کو بیان کرنا، وہ ہے ماڈرن ایتھیزم، جدید الحاد. ماڈرن ایتھیزم اور ایتھیزم کے درمیان کیا فرق ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. جدید الحاد اور الحاد میں کوئی بڑا اور بنیادی فرق نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی یہ جو جدید الحاد ہے، یہ جو پہلے الحاد موجود تھا اس سے ایک نسبتاً فرق پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو جدید الحاد کے نام سے بھی تعبیر کیا جانے لگا. اگرچہ یہ بھی الحاد ہی کا ہے لیکن اس کو جدید الحاد ان خصوصیات کی وجہ سے کہا جانے لگا کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بعضوں نے یہ جو ماڈرن ایتھیزم ہے، اس ماڈرن کی جو یہ جو صفت بن رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں جدید الحاد کی صفت بنا رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہ، ماڈرن ایتھیزم سے مراد یہ ہے کہ الحاد جدید دنیا میں، یعنی آج جو یہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو ایک حالت چل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر جو ایتھیزم پایا جاتا ہے اور الحاد پایا جاتا ہے، یہ مراد ہے جدید الحاد سے. لیکن جو ہم یہاں پر مراد لینا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ الحاد جدید دنیا کے اندر، ماڈرن دنیا کے اندر، یہ معنی مراد نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ الحاد کیا ہے، خود جدید صفت کے ساتھ متصف ہے. یعنی آج کے جو ملحدین موجود ہیں، ایتھیسٹ موجود ہیں، وہ بعض چیزوں میں پرانے ایتھیسٹوں سے فرق کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ اگر ایتھیزم کا تاریخچہ پڑھیں تو آپ کو ایک واضح طور پر صفت یہ نظر آئے گی کہ پرانے زمانے میں جو ایتھیسٹ ہوتے تھے، ملحد ہوتے تھے، وہ ہمیشہ دفاع کی حالت میں رہتے تھے. یعنی جب وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے تھے تو فلسفی جو مقابل میں ہوتے تھے وہ ان کو دلائل دیتے تھے کہ خدا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے تھے، اپنے اس الحاد کے مکتب کے لیے ان کے دلائل کو رد کرتے تھے. یعنی دفاع کی حالت میں آ جاتے تھے اور الحاد کا دفاع کرتے تھے آ کر. یعنی انفعالی حالت تھی، دفاع کی حالت میں رہتے تھے. لیکن آج جو ایتھیزم موجود ہے، جس کو ہم نے ماڈرن ایتھیزم سے تعبیر کیا ہے، یہ تہاجمی حالت میں ہے. تہاجم ہے، یہ ڈیفنس کے حالت میں نہیں ہے، بلکہ تہاجم کے، ایفنس کے ہے، ایفنس کہتے ہیں تہاجم کو، اوفینسو حالت میں ہے، یہ تہاجم کر رہا ہے. یہ ایک یہ فرق ہے کہ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے. مثلا
پرانا جو ملحد تھا وہ کہتا تھا کہ تم جو دلائل دے رہے ہو خدا کے لیے، جو عقلی دلائل تم پیش کر رہے ہو، مثلا ارسطو نے جو پیش کیے تھے، افلاطون نے جو پیش کیے تھے، یا بعد والے جو فلاسفر تھے انہوں نے پیش کیے تھے، تو یہ ملحد کہتے تھے کہ آپ کے یہ دلائل ہمیں قانع نہیں کر رہے ہیں، آپ کے یہ دلائل جو ہیں وہ تام نہیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نقص پایا جاتا ہے، یہ آپ کے مطلوب کو ثابت نہیں کرتے، وہ فقط یہاں تک رہتے تھے۔ لیکن آج کا جو ایتھیزم ہے، ماڈرن ایتھیزم ہے، یہ دلائل پیش کرتے ہیں الحاد کے اوپر، دلائل لے کر آتے ہیں، اور پڑھیں گے ان دلائل کو کہ جو یہ الحاد کو ثابت کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ بس فرق ہے، وہ خدا کے اوپر پیش کیے گئے دلیلوں کو رد کرتے تھے اور ملحد ہوتے تھے، یہ نہ صرف یہ کہ دلائل کو رد کرتے ہیں جو خدا کے اس بات کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، یہ اپنے بھی دلائل رکھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ درست ہے؟ بس یہ ایک فرق تھا۔ دوسرا جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے ماڈرن ایتھیزم اور پہلے والے ایتھیزم کے اندر، وہ ہے کہ ماڈرن ایتھیزم کے اندر سائنس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، جدید علم سے، علوم سے استفادہ کیا جا رہا ہے الحاد کو ترویج دینے کے لیے۔ پہلے جو ملحد تھا وہ عقلی دلائل کو رد کرنے کے ذریعے الحاد تک پہنچتا تھا، یعنی جو فلسفیوں نے دلائل دیے ہوتے تھے اس کو رد کر دیتا تھا اور قانع نہیں ہوتا تھا، پس وہ ملحد بن جاتا تھا کہ چونکہ دلائل نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس، پس خدا نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو ملحد ہے وہ جدید سائنس سے استفادہ کر کے ثابت کرتا ہے آج کے انسان کے لیے کہ خدا نہیں ہے۔ بس دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کہ یہ سائنس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تیسرا جو بنیادی فرق ہے کہ پہلے جب الحاد پایا جاتا تھا، اگر کوئی ملحد بن جاتا تو وہ ایک تحریک کی حالت نہیں بناتا تھا، مثلا ایک نہضت بنا دے، تحریک بنا دے، ایک تنظیم بنا کے مثلا کام شروع کر دے اور ایتھیزم کا جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دے، مختلف حربوں سے استفادہ کر کے معاشرے کو ملحد بنانے کا جو ہے وہ طریقہ کار سوچنے لگ جائے اور ملحد بنانا شروع کر دے۔ پہلے یہ نہیں تھا، ایک فلسفی نے دلائل دیے، دوسرا آ کر اس میں تحقیق کرتا ہے، دلائل کو رد کر کے کہتا ہے نہیں سمجھ میں آئی، لہذا آپ کے دلائل چونکہ تام نہیں ہے پس میں ملحد ہوں، خدا ثابت نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا مطلب کوئی آ جاتا اس کے پاس تو گپ شپ ہو جاتی، مثال کے طور پہ یہ چھوٹی موٹی کتاب لکھ دیتا الحاد کو بیان کرنے کے لیے، دلائل کو رد کرنے کے لیے، تو یہ اس حد تک تھا، یعنی محدود لیول پر جو ہے یہ کام ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں الحاد اپنے پورے وسائل سے استفادہ کر کے بشریت اور انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے پیچھے ہے۔ آپ دیکھیں فلموں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے استفادہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس سے مکمل طور پہ استفادہ ہو رہا ہے، حتیٰ سیاست سے استفادہ ہو رہا ہے الحاد کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ درست ہے؟ یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں اس ماڈرن ایتھیزم نے۔ ایک اور جو بنیادی یہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور وہ انتہائی خطرناک ہے، ضروری بھی تھا لیکن خطرناک کس معنی میں ہے کہ غلط استفادہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک تحریک چلی مغرب زمین کے اندر کہ علوم کو کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علوم کو اتنا زیادہ سادہ کر دیا جائے کہ عام انسان بھی اگر سمجھنا چاہے اس علم کو تو وہ سمجھ سکے۔ آج باقاعدہ پوری دنیا کی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ علوم کو کس طریقے سے سادہ کر کے بیان کرنا ہے عوام کے لیے، اس کے باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ مختلف کریڈٹس جو ہیں وہ معین ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے انسان جو ہے وہ اس کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے۔ یہ عمومی سازی اور سادہ سازی کا کام جو ہے وہ شروع کیا
تاکہ علوم کو عام کیا جائے معاشرے میں اور شعور دیا جائے. یہ جو ماڈرن ایتھیزم کے قائل ہیں، یہ جو ایتھیسٹ ہیں ماڈرن دنیا کے اندر، انہوں نے اسی حربے کا استعمال کیا. فزکس کو جب عام کرنا شروع کیا، بچوں کے حد کے لیول تک لانا شروع کیا، تو انہوں نے اسی سائنس سے بچوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کیا کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں ہے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے اپنے کسی درس میں جو اشارہ کیا ہے آ کر، کہ ہم یونیورسٹیوں کے اندر، ہم کالجز کے اندر، سکولز کے اندر سائنس پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور کبھی توجہ اس بات کی طرف نہیں کی ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بعض ایتھیسٹ ایسے ہیں جو ہر کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دنیا کے یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ تعداد ان کی انتہائی درجہ کم ہے، لیکن بعض جگہ وہ مؤثر ہیں، بعض جگہ وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں وہ، اور ایک خاص انداز میں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سائنس ہے، سائنس کے ہوتے ہوئے خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو بس ایک بنیادی جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس تحریک سے استفادہ کر رہے ہیں یہ ماڈرن ایتھیزم والے. بعض ان کے عقائد ہیں، مثال کے طور پہ جو یہ شعار رکھتے ہیں، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم بچپن ہی سے دینا شروع کر دیں، یہ سوء استفادہ ہے ان سے، غلط کام ہے. بچوں کے ذہن میں دینی تعلیم نہیں ڈالنی چاہیے، آزاد چھوڑو اس کو، یہ ان کا شعار ہے. بنیادی ترین جو افراد ہیں اس جدید الحاد کے نمائندے آپ سمجھ لیں، رچرڈ ڈاکنز ہے، ڈینیل ڈینٹ ہے، سیم ہیرس ہے، اسٹیفن ہاکنگ ہے، بڑے بڑے نام ہیں دنیا. اسٹیفن ہاکنگ وہ شخص ہے کہ پوری دنیا کے فزکس دان اس کی تھیوریاں پڑھ کے فزکس دان بنتے ہیں. ابھی تازہ فوت ہوئے ہیں، آپ دیکھا ہوگا ان کو. تو یہ ان کے بنیادی فرق ہیں. اس کے علاوہ بعض فرق موجود ہیں کہ اہم ترین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھا. یہ ایک مطلب تھا کہ جدید الحاد کسے کہتے ہیں اور یہ کیا بعض اپنے فرق رکھتے ہیں پہلے الحاد سے. یہ جو جدید الحاد ہے یہ مختلف علوم سے استفادہ کرتا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. وہ کون سے اہم علوم ہیں جن سے یہ استفادہ کرتے ہیں؟ ایک ہے فزکس. فزکس کے ذریعے یہ الحاد کی فکر کو پھیلاتے ہیں، اور فزکس اپنے دونوں جو ہے وہ شعبوں کے اندر، چاہے وہ کاسمک فزکس ہو یا کاسمک آپ پڑھیں اس کو، یا کاسمک میں خط لفظ کیا جاتا ہے اس کو، کاسمک فزکس ہے، اور دوسرا کوانٹم فزکس ہے جو آج رائج ہے. کوانٹم فزکس جو ہے مشہور ترین جو ہے وہ آج جتنے بھی سائنسدان آ رہے ہیں وہ اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنی تھیوریز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ان دونوں شعبوں کے ساتھ جو فزکس کے ہیں ان سے استفادہ کر کے یہ الحاد کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کہ مختصر سا ان کی طرف اشارہ ہوگا کہ کون سے نظریے کو یہ استفادہ کر رہے ہیں الحاد کو بیان کرنے کے لیے. دوسرا جو علم جس کے ذریعے یہ الحاد کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں وہ ہے بیالوجی. اور مخصوصاً ایوولوشنری بیالوجی جو ہے، یعنی ڈارون کے ساتھ جو مربوط ہے وہ جو شعبہ ہے اس طرف سے ادھر سے آ کر یہ کیا ہے بیالوجی کے اس شعبے سے استفادہ کرتے ہیں، جو ہے وہ الحاد کو بیان کرتے ہیں اور ڈارونزم کی تھیوری کو بیان کرتے ہیں. اور ڈارونزم کے ذریعے جو ہے یہ خدا کے وجود کا انکار
لے کر آتے ہیں۔ تیسرا جو اہم ترین ایک بلکہ یہ مجموعہ ہے کہ علم کا، جس کو کہتے ہیں کوگنیٹو سائنسز۔ کوگنیٹو سائنسز مختلف علوم کا مجموعہ ہے، ان کے ذریعے یہ الحاد کو بیان کر رہے ہیں۔ کون سے وہ علوم ہیں کہ جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں؟ سائیکالوجی ہے کوگنیٹو سائنسز کے اندر، سائیکالوجی ہے مثلا، اور پیرا سائیکالوجی ہے، یہ سائیکالوجی کی ایک ہے پیرا سائیکالوجی، اور نیورولوجی ہے، عصب شناسی جسے کہتے ہیں۔ یہ جو مختلف علوم ہیں، ان کے ذریعے وہ آ کر اپنے الحادی نظریات کو جوان کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اور آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جا کے ان میں سے کس علم کو نہیں پڑھتے؟ ہاں، یعنی یہ علوم ایسا نہیں ہے کہ یہ الحادی علوم ہے، نا، یہ نہ الحادی ہیں نہ توحیدی ہیں، لیکن اپنے استفادے کے لیے یہ ان سے غلط کام لے رہے ہیں، غلط اہداف کو استعمال کر رہے ہیں انہی کے ذریعے۔ فزکس، بیولوجی، کوگنیٹو سائنسز، ان سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور آج جو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو بھی جوان ہے یونیورسٹیز میں جا کے جب یہ علوم پڑھے گا جا کے، تو حتماً اس کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں خدا کے بارے میں، اور ہماری جو ہے جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے اندر آ کے کہ ان علوم کے اندر جو ہے وہ کام کریں، اور انہوں نے جو چیلنج کھڑے کیے ہیں ان علوم سے استفادہ کر کے دین کے مقابلے میں اس کا دفاع کریں اور رد کریں اس کو آ کر۔ اور اس میں فلسفہ بنیادی ترین ایک علم ہے کہ جو مدد کرتا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے۔ یہ علوم تو ہیں کہ چونکہ ظاہری بات ہے یہاں سے تھیوریاں نکل کر دین کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے، لیکن جو اصل رد کرنا ہے آپ نے، جو حربہ ہے آپ کے پاس رد کرنے کا، وہ فلسفہ ہے، اور انہی علوم کے ذریعے فلسفے کو بھی رد کرتے ہیں۔ حتیٰ اسٹیفن ہاکنگ نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہیں اگر مجھے دوبارہ مل گیا تو میں لے کے آؤں گا، اس نے کہا فلسفہ مر چکا ہے، اب فلسفے کا زمانہ ختم۔ انتہائی اہم چیزیں ہیں کہ آپ دوستوں کے اندر جو ہے یہ موٹیویشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، موٹیویٹ ہونا چاہیے آپ کو کہ ان علوم کے اندر آپ اچھے طریقے سے جو تھیوریاں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور جو چیلنج کے طور پر دین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے حل کریں، خصوصاً وہ جوان کو جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تھیوریوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل کریں، اور پھر متعلقہ جو افراد ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اور کبھی ان کے الحادی جو تبلیغات ہیں ان کی تاثیر نہ لیں، اور پہلے آ کر حل کریں ان مسائل کو۔ اور آج جو دین کی ضرورت ہے اور آج جو فلسفے کی ضرورت ہے وہ پہلی دنیا سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر آج کا طالب علم بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ میں فلسفہ نہ پڑھوں تو دین کا دفاع کر لوں گا، خام خیالی ہے اس کی۔ یعنی اوجب الواجبات میں سے ہے اس وقت فلسفہ۔ اگر کوئی دین کو ایک آپ یوں کہہ لیں معاشرے کے لیول پہ اور اپنے جوانوں کے لیے جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے اور دین کا دفاع کرنا چاہتا ہے، اور آپ اگر مثلا پڑھے لکھے افراد کے اندر جا کے لیکچر دینا چاہتے ہیں، دین کے بنیادی مفاہیم کو کلیئر ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑے سوالات انہی سے وہ لے کر آئیں گے کہ بعضوں کی طرف اشارہ ہوگا اور مختصر جو وقت ہوگا ہمارا اس میں جواب دیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کانے کو نندا جواب ہو جائے اس میں۔ تو بہرحال ایک تحریک چلنے کی ضرورت ہے۔ اردو زبان کے اندر بھی ایتھیزم جو ہے وہ اور ماڈرن ایتھیزم جو ہے وہ زیادہ پرموٹ ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فیس بک کے اوپر پیجز بنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے جوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو جو فلسفے کے شوقین ہیں اور مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان سے آشنائی حاصل کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلا کر جو ہے وہ قدم بڑھائیں، آگے مل کے مثلا چند افراد جو ہے وہ کام کریں، تب جا کر ہم وہ جو تخریب کرنا چاہتے ہیں دین کے چہرے کو
ان کے مقابلے میں آ کر ایک بہترین ہم جواب دے سکیں کہ انشاءاللہ آپ دوستان جو ہیں وہ محنت کریں گے اور فقط سننے کی حد تک اکتفا نہیں کریں گے. جو مطالب بیان ہوں گے ان پہ سوچیں گے, محنت کریں گے, پڑھیں گے, مزید مطالب جو ہے وہ اکٹھے کر کے لائیں گے, تب جا کر یہ مسئلہ آپ آگے چل کے بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.